ہائے ہائے، ہم اس ملک میں فساد نہیں چاہتے، آپ ہمیں کافر کہیں، آپ کا عقیدہ؟ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، آپ کافر کہو، ہم تمہیں بھائی کہیں گے۔ پتہ نہیں یار کس سے جملہ، تم ہمیں کافر کہو، ہم تمہیں بھائی کہیں گے، کیونکہ ہمارے مولانا نے ہمیں درس نہیں دیا کہ جو زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اس کو کافر کہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے، علی جان ولی اللہ پڑھنے والا صاحب ایمان ہے۔ پتالی کو غور کرے کہ نہیں؟ ہائے 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 ہائے، تو جو ہے نا ختم، بات ختم۔ سیدہ قلب رسول تھک تو نہیں گئے؟ بالکل آخری جملہ۔ اور میرا شاگرد نشان باز مجھے بھول رہا ہے کہ قبلہ دو پڑھنیاں نے تو کسی اچھی لگ گئے، اب پنجابی آ گئی، کوئی بات نہیں، حق تو ادا ہو گیا نا۔ جناب سید آپ کو سمجھ آئی صاحب، اللہ آپ کو صحت دے۔ تمام حافظ کے شیعہ سنی مسلمانوں کے لیے میری دعا ہے، اور میرے عظیم پاکستان کے لیے ایک ہو جائیں۔ اللہ اس کے حساس ستاروں کو سلامت، اللہ اس کی پاک فوج کو سلامت، اللہ اس کی عدلیہ کو سلامت، اللہ ہمارے ملک اسی طرح عظمت اور عظمت کے علم لہراتے رہے۔ جملہ آخری ہے میرا اور پیغام دے کے جا رہا ہوں، ایک ہو جاؤ مسلمانوں۔ جب یہودی حملہ کرے گا نہیں پوچھے گا تم میں شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، دیوبندی کون ہے، وہ مسلمان سمجھ کے مارے گا۔ اور شیعہ آپس میں ایک ہو جاؤ، جب تم پہ کوئی حملہ کرے گا نہیں پوچھے گا تم میں سے مجتہد والا کون ہے، تم میں سے علی ولی اللہ والا کون ہے، وہ شیعہ سمجھ کے مارے گا۔ لوگ یزید پر اکٹھے ہو رہے ہیں، تم شہداء پر اکٹھے نہیں ہو۔ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا ایک ہو جاؤ۔ جناب سید آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، آخری بات، وبالوالدین احسان۔ جب یہ بوڑھے ہو جائیں ان پر احسان کرو، ان کی آوازوں سے آواز بلند نہ کرو۔ پاک رسول کا فرمان ہے، اب نہ کہنا مولوی بن گیا، جو حق ہے وہ پہنچا رہا ہوں۔ اگر تم نے ساری نمازیں پڑھ لی، دل میں کوئی گناہ نہیں کیا، مگر دیکھا کہ تیرا ہمسایہ بھوکا رہ گیا، تو مجھے اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں، اتنا حق ہے آپ کے ہمسایہ۔ حالانکہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ضروری ہم سایہ ہم مسلکی ہو، وہ آپ کے مسلک سے نہ بھی ہو، اس کا اتنا حق ہے۔ تو جو تیرا مومن بھائی ہو اس کا کتنا حق ہے۔ آج نوجوان اپنے باپ کو کہتا ہے ابا جان آپ نے دھوتی پہنی ہوئی ہے، کالج میں نہ آنا، یونیورسٹی میں نہ آنا، میری توہین ہوتی ہے۔ اور میرے بچے یہ دھوتی والا نہ ہوتا تو تو پتلون نہ پہننا۔ اس مزدور کے سامنے جلتی ہوئی دھوپ میں اپنی جوانی سایہ کر کے تجھے آفیسر بنایا۔ آج باپ کھانستا ہے تو بچہ کہتا ہے ابو جان آپ کھانستے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی۔ ڈر اس وقت سے جب تو بوڑھا ہو تو کھانسے گا، تیرا بیٹا تیرے سامنے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں 10 روپے کما لینا مگر اولادوں کو حلال کھلانا۔ حرام کا رزق بولتا ہے، حرام کے رزق کی ایک زبان ہوتی ہے خدا کی عزت کے ساتھ۔ میں نے دیکھا 80 سال کے بعد 90 سال کے بعد وہ رزق بولا ہے۔ جب اٹھتا ہے بیٹا اور باپ کو کہتا ہے حرام دے بیٹھ، وہ رزق بول رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اسے یاد آتا ہے نہ میں کھاتا رشوت، نہ میں بچے کو یہ ترتیب دیتا، نہ یہاں تک پہنچ سکتا۔ بسم اللہ، ایک بلند تر صلوات پڑھی او باؤ۔ بسم اللہ، مخدوم بابا پیر سید سجاد بخاری صاحب قبلہ کا ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ میری بڑی فیوریٹ شخصیت ہے بابا جی پیر سجاد شاہ جی، ولایت علی علیہ السلام کے ذاکر ہیں، وہ آگے سب کے پسندیدہ ہیں۔ میں ویسے بھی کہہ رہا تھا آخری جملہ ہے، بس میں نے یہ 2 نصیحت کے جملے کہنے تھے، امید ہے کہ آپ نے اپنے دل میں اس کو جگہ دی ہو۔ بندہ تبلیغ کرنے سے مولوی نہیں ہوتا، حق کے معصوم ادا ہوتا۔ میں نے ولایت علی علیہ السلام پڑھی، حق کے معصوم بتایا۔ باجی دعا کریں، میں نے جو جہاد شروع کی ہوا ہے چینل پر، انشاءاللہ معصوم ثابت کرواؤں گا میں ہر بندے سے۔ اس دین پہ بڑا خرچہ ہوا ہے، نہ تیرا نہ میرا نہ مفتی کا نہ علامہ کا نہ ذاکر کا، معافی چاہتا ہوں، نہ کسی آیت اللہ کا، اس دین پہ خرچ ہوا ہے۔ رسول کی زخمی مٹی کا اللہ تھوڑی بیٹا بات کرو۔
اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، پردیس میں بیٹھ کر